بسم الله الرحمن الرحيم. اصلاح الشباب ألم course تر number 1. كيف فعل Quran ربك understanding بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق سورۃ الفیل سے ابتدا کرتے ہیں، جس کی 3 آیات آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہیں. 3 آیات کا ترجمہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا ترجمہ تو آتا ہے نا؟ بسم اللہ کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ، جو ہم کہتے ہیں نا شروع کرتا ہوں، شروع والی عربی اس میں کوئی نہیں. دیکھو اسم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نام، آگے لفظ اللہ ہے، با کا معنی ساتھ ہو گیا. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں. بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے. تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. یہ جو ہم معنی کرتے ہیں نا شروع کرتا ہوں، یہ محذوف عبارت نکالتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ کیا؟ جو کچھ بھی کرنے لگے ہیں، پڑھنے لگے ہیں تب اللہ کے نام کے ساتھ، کھانے لگے ہیں تب اللہ کے نام کے ساتھ، وضو کرنے لگے ہیں تب اللہ کے نام کے ساتھ. الغرض ہر کام جو بھی کریں وہ کس کے نام کے ساتھ ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ. تو اب ہماری کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، وہ بھی ہم نے بسم اللہ کے ساتھ کیا. پھر ہم نے اس سورت کا آغاز کیا، سورۃ الفیل. پھر دوبارہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ لم کا معنی، لم کا کیا معنی پڑا ہے؟ نہیں. اور علم، شاباش، علم کیا نہیں، سوالی انداز، کیا نہیں. تارا آپ نے دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم تارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا. کیفا، کیفا کا کیا معنی؟ کیسے. کیفا کیسے. فعلا اس نے کیا. ترجمہ یہ ہوگا علم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے کیا تیرے رب نے. فعلا کیا ربک، تیرے رب نے. تیرے رب نے کس طرح کیا، تیرے رب نے کیسے کیا. باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. اصحاب کا معنی والے، فیل کا معنی ہاتھی. ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. آخر سے ترجمہ پیچھے کو دیکھیں نا، اس طرف سے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، کس طرح کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. اگر ادھر سے کریں گے تو پھر ایسے ہوگا علم تارا، کیا نہیں دیکھا، کس نے؟ آپ نے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک، کیسے تیرے رب نے کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ تشریح میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہاتھی والے کون تھے، کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. فیل کا معنی سمجھ آ گیا نا، ہاتھی. پھر اب میں عربی پڑھتا ہوں، آپ نے ترجمہ کرنا ہے. علم تارا، آپ نے دیکھا. علم تارا، اور اگر یہ ہوتا نا علم یارا، پھر کیا معنی ہونا تھا؟ نہیں، پھر غائب کا معنی کریں نا.
کیا اس نے نہیں دیکھا، اب مانا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا. سمجھ آ رہی بات کی؟ یا آئے تو موٹی سی تھوڑی تھوڑی آپ کے ساتھ ساتھ نا نشانیاں، مکمل تو نہیں لیکن معمولی آپ کو بتلائیں گے جتنی کہ آپ اس کو قابو میں رکھ سکیں. یا آ جاتی تو پھر معنی غائب والا ہونا تھا. یہ تا ہے تو معنی کون سا ہوا؟ حاضر والا، مخاطب والا. علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. اب آپ ترجمہ کریں گے. علم تارا کیفا فعل ربک، ہاں جی، تیرے رب نے یا آپ کے رب نے. باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا. علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. دوسری آیت پہ غور کریں. علم یجعل کیدہم فی تضلیل. علم کا کیا معنی ہے؟ وہی ترجمہ جو علم اوپر والی آیت میں کیا. علم کیا نہیں، یجعل اس نے کیا. علم یجعل کیا اس نے نہیں کیا. علم یجعل کیدہم ان کی تدبیر کو. کیدن کہتے ہیں تدبیر کو، پروگرام بنانا، تدبیر کرنا، ایک معاملے کو تشکیل دینا. بیٹھ کر ہم پروگرام بناتے ہیں نا کہ کل یہ کام سارے کریں گے جی. 3-4 بھائی بیٹھ کے ایک پروگرام بنایا، تدبیر کی معاملے کی، یہ ہے قید. اور کیدہم ان کی تدبیر. علم یجعل کیا نہیں کیا اس نے، کیدہم ان کی تدبیر کو، کیا ان کی تدبیر کو اس نے نہیں کیا. فی تضلیل بیکار. فی تضلیل کا معنی بیکار، ضائع، فضول، ختم، یعنی یہ سارے معنی اس کے. کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کیا. کس نے؟ اللہ نے. کن کی تدبیر کو؟ وہ اصحاب الفیل، ان کی تدبیر کو. وَأَرْسَلَ کیسے کیا ان کی تدبیر کو، یعنی بیکار کس طرح کیا، اس کی بھی کوئی تو وجہ ہوگی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ کون سا واقعہ بیان ہو رہا ہے. ہاں، تشریح میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں. بیت اللہ کو گرانے کے لیے جب ابرا کافر اپنا لشکر لے کر آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی جس طرح حفاظت کی تھی اس کا ذکر اس میں صورت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. وہی ہاتھی والے تھے، ہاتھی لے کر آئے تھے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ، ہاں جی، وَأَرْسَلَ اور اس نے بھیجے. وَأَرْسَلَ اور علیہم ان پر. کن پر؟ وہ ہاتھی والوں پر. اور اس نے بھیجے ان پر طیرن، نہیں، طیرن ایک سنی ہوئی بات ہے اور ایک آج آپ نے معنی پڑھنا ہے. طیرن کا کیا معنی ہے؟ ہاں، اڑنے کو کہتے ہیں نا، تیرنا، طیر. طیرن پرندے کو ویسے کہتے ہیں عربی میں. تو اس کا معنی یہ ہوگا وَأَرْسَلَ اور اس نے بھیجے علیہم ان پر طیرن پرندے. اور اس نے ان پر کیا بھیجے؟ پرندے. ابابیل، آگے لفظ ہے نا ابابیل، اس کا کیا معنی ہے؟ نہیں، اس کا معنی ابابیل نہیں ہے. پرندے کا نام ہوتا پھر تو ہم ابابیل پڑھ لیتے نا. ہمارے ہاں وہ پرندے کا ایک نام تو ہے ابابیل، لیکن عربی میں ابابیل کا معنی یہ پرندہ ابابیل نہیں ہے. اس کا معنی ہے بہت سارے پرندے ہوں نا، ایک دم اڑ کر وہ جا رہے ہوں اکٹھے، جن کو اردو میں کہتے ہیں پرندوں کا جھنڈ آ گیا. جھنڈوں کے جھنڈ، لشکر کے لشکر پرندوں کے، جس طرح فوج پوری آ جائے، وہ ہوتے ہیں ابابیل. تو معنی یہ ہوگا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر یعنی ہاتھی والوں پر بھیجے. اور اس نے بھیجے ان پر طیرن پرندے، ابابیل جھنڈوں کے جھنڈ. اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، پورے پورے لشکر، بڑے پرندے آ گئے ادھر. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ لکھ لیں تاکہ یہ یاد رہے یہ معنی، جھنڈوں کے جھنڈ. اس طرح لکھا جائے گا، یہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں، کوئی غلطی نہ کر لے. یہ اس جگہ پہ لکھتا ہوں پھر مٹا دیں گے.
یہ نظر آ رہا ہے؟ جی جھنڈوں کے جھنڈ، ابابیل کا یہ معنی ہے۔ کوئی پرندے ہیں جسے ہم ابابیل کہتے ہیں۔ اللہ عالم وہ کون سے تھے، کیفیت ان جیسی تھی، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اپنے پنجوں میں بھی کینکریاں انہوں نے اٹھائی تھیں اور چونچ میں بھی کینکریاں انہوں نے چھوٹی چھوٹی ڈالی ہوئی تھی، جو پھینکتے تھے پھر وہ بم بن جاتا تھا۔ تھے وہ پرندے ہی چھوٹے چھوٹے۔ ممکن ہے یہی ہوں جس کو ہم ابابیل کہتے ہیں، کوئی اور چڑیا ہو سکتی ہے۔ سمندر کی طرف سے آئے تھے لوگوں نے جو دیکھیں، قدرت سے وہ پرندے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے جہاں سے مرضی بھیج دے ان کو۔ یہ لکھ لیا نا جھنڈوں کے جھنڈ۔ اب غور فرمائیں جی، ترجمہ آپ ایک مرتبہ آپ دہرائیں گے، ایک دفعہ میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں گے، اس کے بعد معمولی سی تشریح آپ صرف سنیں گے۔ اب الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، کیفا کیسے، فعل ربک تیرے رب نے کیا، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیا اس نے نہیں کیا، کیدہم ان کی تدبیر کو، فی تضلیل بیکار، وارسلا اور اس نے بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈوں کے جھنڈ۔ اب آپ پڑھیں گے الم ترا، پھر پڑھو الم ترا، پورا معنی کرو نا، تارا بھی ساتھ پڑھ رہا ہوں، الم تارا کیفا فعل، فعل کیا، ربو کا باصحاب الفیل، الم یجعل کیا اس نے نہیں کیا، کیدہم ان کی تدبیر کو، کیدہم فی تضلیل بیکار، وارسلا ہاں اور اس نے بھیجے، علیہم طیرن ابابیل، بس اتنی سی بات ہے۔ اب آپ نے دو تین چیزیں تاریخی وہ لکھ لینی ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ویسے میں نے بتلانی ہے تاکہ وہ یاد رہیں۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، یہ تو پتہ ہے نا کہ بیت اللہ کو ابرہ نامی کافر تھا، ابرہ، یہ اس طرح نام لکھنا ہے آپ نے، ابرہ، الف بے رے اور ڈبل ہے، ایسے نظر آ رہا ہے، ابرہ۔ وہ پیچھے والے ساتھیوں کو نظر آ گیا، یہ لکھا ہوا ہے، بڑا کر کے لکھ دیتے ہیں۔ اب تو نظر آ گیا ہوگا، اس طرح لکھنا ہے، ابرہ۔ یہ یمن کا گورنر تھا اس وقت، یہ کافی سارے علاقے ایک ہی شمار ہوتے تھے، اب علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ یمن کی طرف کا جو علاقہ ہے نا، اس علاقے کا یہ گورنر تھا، حکمران تھا۔ وہاں سے اس نے لشکر تیار کیا اور لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ آور ہوا۔ ارادہ کیا تھا کہ اس بیت اللہ کو گرا کر اپنے یمن کے اندر ایک بیت اللہ تعمیر کرے گا اور اس کا ہی طواف ہوگا، اسی میں لوگ عبادت کیا کریں گے، یہ اس کی سوچ تھی۔ لشکر لے کر نکلا اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا۔ کب آیا تھا، کتنا لشکر لے کر آیا تھا، آگے پھر کیا ہوا، یہ لکھ لے جی۔ سردار کا نام کیا ہے، ابرہ، سردار کا نام ابرہ تھا۔ کون، یمن کے علاقے کا حکمران۔ فوج کتنی لے کر آیا تھا ساتھ، 60,000 فوج تھی اس کے ساتھ۔ کتنی فوج، ہاں 60,000 فوج، 7 نہیں لکھنا، 60 لکھنا ہے، 60,000 فوج۔ 13 ہاتھی تھے اس کے اندر، اصحاب الفیل کہا گیا نا، تو اس وقت کی سپر پاور ہاتھی سمجھا جاتا تھا، بہت بہترین قسم کا ٹینک آج کل، لیکن 13 ہاتھی تھے۔ 60,000 فوج ہے، 13 ہاتھی ہیں اس لشکر کے اندر، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہے۔ کس سن میں یہ واقعہ پیش آیا، 570 عیسوی میں یا 571 عیسوی میں، 570 عیسوی۔ یہ جو 2000 آج کل کتنا جا رہا ہے، 2017، تو یہ اس وقت 570
جس وقت اس نے بیت اللہ گرانے کی کوشش کی ہے نا، 570 عیسوی یا 571 عیسوی، 1 سال آگے پیچھے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پیدائش سے 1.5 یا 2 مہینے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی، آپ کی پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے کا ہے؟ ہاں، 1.5 یا 2 مہینے قبل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں 571 عیسوی میں، تو یہ ممکن ہے 570 کا واقعہ یا 571 ہی کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1.5 یا 2 مہینے قبل، یعنی پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی نا؟ ہاں، لکھ لیں، ان کو نوٹ کر لیں، یہ آپ کو کام آئیں گی بعد میں بھی۔ یہ واقعہ دوبارہ میں دہراتا ہوں، آپ ان کو ذرا دیکھ لیں۔ یہ واقعہ پیش آیا 570 یا 571 عیسوی کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1.5 یا 2 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ جو لشکر لے کر آیا تھا، لشکر کے سردار کا نام ابرا تھا، ابرا۔ لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 60,000۔ ہاتھی کتنے تھے؟ 13 ہاتھی تھے۔ یاد ہو جائیں گی نا چیزیں؟ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ قریش والے آپ کو پتہ ہے وہی بیت اللہ کے متولی تھے، وہی صفائی ستھرائی کرتے تھے۔ بیت اللہ کے متولی جو تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ یہ اس قدر حملہ آور ہونے والے ہیں، بیت اللہ کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے تھے، اللہ سے یہ دعا کر کے کہ اے اللہ، تیرا گھر ہے۔ تاریخ کے اندر عربی اشعار ملتے ہیں جس کا یہ ترجمہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ یہ تیرا گھر ہے، اور اصول یہ ہے کہ گھر والا خود ہی حفاظت کرتا ہے۔ جس کا کوئی گھر ہو وہ اپنے گھر کا ذمہ دار بھی خود ہوتا ہے، حفاظت بھی دشمن سے خود ہی اپنے گھر کی کرتا ہے۔ تو یا اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو جان اور تیرا گھر جانے، تو خود اس کی حفاظت فرما۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60,000 والے لشکر کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کے نا، وہ قریش والے پیچھے ہٹ گئے۔ جب کوئی بھی نہیں تھا مقابلہ کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پرندوں کو بھیج دیا اپنے گھر کی حفاظت۔ اس وقت بھی اس طرح کی ہے جب ایک بھی نہیں تھا، پرندے آئے، اپنے پاؤں کے اندر بھی کنکریاں اٹھا کر، اپنی چونچ میں بھی کنکری لی ہوئی ہے، اور آ کر جس طرح گراتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے تھے یہ لوگ بچنے کے لیے، اوپر سے ایک کنکری لگتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ بم بنا دیتا ہے، سارے کے سارے تباہ و برباد۔ اگلی آیات کے اندر آپ پڑھیں گے کل والے سبق میں انشاءاللہ کہ ان کی کیا کیفیت بن گئی تھی، کیا حالت ان کی ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح پڑے تھے مرے ہوئے، جس طرح جانور چارہ کھا کرنا، کچھ پتے اپنے منہ میں چباتے چباتے اندر لے جاتا ہے، اور کچھ اس کے منہ کے باہر گر پڑتے ہیں۔ آپ نے قربانی کے موسم میں دیکھا ہوگا، بکرے وغیرہ آپ لیے، پتے کھاتے کھاتے کو آدھا پتہ نیچے گر گیا، آدھا کھا لیا، پھر وہ پاؤں کے نیچے روند ڈالا، دیکھے ہوں گے ایسے پتے۔ یہ کافر اس طرح ان پتھروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب لگی ان کے، اس طرح جسم ان کے جو تھے نا، جس طرح جانوروں نے پتے کھا کر آدھے نیچے پھینک کر پاؤں میں روندے ہوئے ہوں، اس طرح ان کے جسم جو ہیں وہ پھٹے پڑے تھے۔ دوسرا معنی کہ جس طرح جانور چارہ کھانے کے بعد اس کو ہضم کرتے ہیں، ہضم کرنے کے بعد یہ گھوڑے وغیرہ لید کرتے ہیں، لید روڑوں پر پڑی ہوئی بکھر جاتی ہے، خشک ہو کر ذرہ ذرہ اس کا ہو جاتا ہے، جس طرح وہ لید بکھری ہوئی پڑی تھی نا، اس طرح یہ کافر مرے پڑے تھے زمین پر۔ یہ 2 معنی انشاءاللہ کل آپ کو اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ 3 آیات کو اور جو باتیں میں نے بتلائی ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ آج کے سبق کا دوسرا سٹیپ، اس کو ذرا مختصر کرتے ہیں کیونکہ اس پہ ٹائم کچھ زیادہ لگ گیا، کل اس کو زیادہ ٹائم دے دیں گے۔ عقیدے والا صرف پچھلا دہرا لیں۔ کون سا سبق تھا آپ کا؟ عقیدے میں توحید کی اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ان میں سے ہم نے اسماء کا حصہ پڑھا تھا، توحید اسماء۔ میں دہرا دیتا ہوں، کچھ ساتھی نئے آئے ہیں، چلو ان کو بھی سارا پتہ چل جائے گا۔ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ رب افعال میں اکیلا ہے، جتنے بھی فعل ہیں، جتنے بھی کام ہیں، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ فعلوں کے اندر کون کون سی چیز آتی ہے؟ پیدا کرنا، اولاد دینا، کسی کو اولاد نہ دینا، زمین پیدا کرنا، بچھانا اور آسمانوں کو بنانا، بغیر ستونوں کے کھڑا کرنا، زمین کو پانی کے اوپر اتنی مضبوط کر کے اس کو ٹکا دینا، بڑے بڑے پہاڑ اس پہ کھڑے کر دینا، یہ سارے کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ پھر اسی زمین سے درخت اگا دینا، نیچے پانی ہے اور اتنی مضبوط زمین جو ہے اس کے اوپر بالکل ذرا برابر نہیں ہلتی،
لیکن جب اس فعل کو کرنے پہ آتا ہے اپنی قدرت اس طرح بھی دکھا دیتا ہے، پھر اس کو ہلا کے بھی دکھا دیتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ سارے فعل ہیں، تو یہ کون کر رہا ہے؟ بارش برسانا، نہ برسانا، درختوں کو پھل لگانا۔ ایک ہی قسم کے دو درخت ہیں، ایک کو پھل لگتا ہے دوسرے کو نہیں لگتا، کسی میں طاقت ہے تو اس کو بدل کے دکھائے، اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ ایک ہی قسم کے درخت ہیں، ایک کا پھل میٹھا ہے دوسرے کا کھٹا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ پھر دو درختوں پہ نہ جائیں، ایک ہی درخت پہ رہیں، ایک ہی درخت کے پھل انگور آپ لے لیں، ایک ہی بیل ہے، کچھ میٹھے نظر آئیں گے کچھ اس میں کھٹے نظر آئیں گے، ذائقہ ہی بدلا ہوا ہے، رنگت ہی ان کی تبدیل ہے۔ آپ ایک بیل پہ بھی نہ جائیں، ایک گچھا آپ انگوروں کا لے لیں، اس کے اندر دونوں قسم کے موجود ہوں گے، میٹھے بھی ہوں گے اور کھٹا پن بھی ان میں پایا جائے گا۔ ہے ایسی باتیں یا نہیں؟ تو یہ کون کر رہا ہے؟ پانی ایک مل رہا ہے، زمین ایک ہے، بیل ایک لگی ہوئی ہے، دانہ ایک تھا، پھر وہ ایک ہی پتا نکلا، ایک ہی گچھا اس کو لگا، اس میں آگے پھر فرق آ گیا۔ کس نے پیدا کر دیا ایسے؟ اللہ نے کیا۔ یہ سارے افعال ہیں، تو یہ توحید ربوبیت ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس میں۔ اور توحید الوہیت الہ ایک ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عبادات میں کیا چیز ہے؟ نماز، روزہ، اور ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی، اور آگے بڑھیں، دعا کرنا۔ نمبر 4 جانور ذبح کرنا۔ یہ کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کسی اور سے دعا نہیں، کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا نہیں، کسی اور کے سامنے التجا نہیں، نماز سجدہ رکوع کسی اور کے سامنے نہیں، صرف اللہ کے۔ یعنی جس کو عبادت کہا جائے گا وہ کس کے لیے؟ اور تمام افعال میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور توحید اسماء و صفات، اسماء حسنہ، یہی بتایا تھا نا، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو بندہ ان کو یاد کر لیتا ہے، پڑھتا ہے، جنت میں جائے گا۔ تو وہ اسماء حسنہ کے بارے میں جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو ان کے اندر معنی مفہوم پایا جاتا ہے، اس کو اسی طرح ماننا، اس میں تبدیلی نہ کرنا۔ جو معنی ہے وہ عقیدہ بھی رکھنا، صرف زبانی نہیں، عملاً بھی وہ عقیدہ ہو۔ آگے ہے صفات کی باری، کہ صفات کیا چیز ہیں؟ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے صفات والا۔ بڑے لوگ اس میں خرابی، یہ پہلی جو 2 قسمیں ہیں نا، اس میں تو بہت سارے لوگ سیدھے ہیں۔ صفات کے اندر آ کر بڑی مار کھائی ہے لوگوں نے۔ الوہیت کے اندر بھی عبادت کوئی کسی کا کر رہا ہے، کہتے ہیں نہیں ہم نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، سجدہ قبروں پہ بھی ہوتا ہے۔ بڑی بڑی خرابیاں ادھر بھی ہیں، لیکن صفات کے اندر تو پڑھے لکھے لوگ خرابی کرتے ہیں۔ صفات کیا؟ اس لیے سارے بھائی کل ضرور تشریف لانا۔ صفات کے متعلق کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ صفات جو ہے نا اللہ کی، مثلاً یہ ہے نا، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، الرحمن بھی اللہ کی صفت ہے، الرحیم بھی اللہ کی صفت ہے، دونوں اللہ کی صفتیں ہیں۔ اللہ کا مسکرانا، غصے میں آ جانا، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ لیکن اس کو ہم نے ماننا کس طرح ہے؟ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ صفات والا معاملہ ہے کیا۔ تو اس لیے کل سارے ساتھی تشریف لائیں، تاکہ آپ کی زندگی میں آنے والے وقت میں کبھی بھی کہیں سوال ہو سکتا ہے تو آپ کو صحیح منہج کا پتہ ہو کہ یہ چیز ہے اور اس کو اس طرح بیان کرنا ہے۔ معمولی سی خرابی کی وجہ سے نا، معمولی سی خرابی ہوتی سمجھ نہیں، جملہ ایسا بولا جاتا ہے بندہ شرک میں چلا جاتا ہے۔ یہ صفات کا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ سارے تشریف لائیں گے نا کل انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔